ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ حضرات ذی وقار، آج میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں پر سجائے آپ کے سامنے استادہ ہوں، اس کا عنوان تحریک مقاصد آزادی اور آج کا پاکستان۔ حضرات، پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت ساریاں قربانیاں دی، لاکھوں جانوں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد کی قربانی دے کر پھر یہ وطن عزیز وجود میں آیا۔ حضرات، اس سے پہلے کہ وقت کی زنجیر ٹوٹ کر کہیں بکھر نہ جائے، میں مقاصد آزادی کے متعلق واضح کرتا چلوں کہ اس موضوع کے متعلق میں نے سب سے پہلے اس ملک کے بانی سے سوال کیا تو جواب ملا۔ جب ملک کو علیحدہ کرنے کی قرارداد پیش کی تو قائد نے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ہمارے آباء و اجداد نے جواب دیا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم پاکستان کو اس کلمہ کی خاطر چاہتے ہیں، اس کلمہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا نظام بھی اسی نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ پھر اسی قائد نے 1 جولائی 1947 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر فرمایا کہ ہم ایک معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ حضرات، اس مقصد کو لے کر میں آگے بڑھا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1939 کو یہ اعلان کیا کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا اور حکومت ایسا ماحول فراہم کرے گی جس میں مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ حضرات، اس ملک کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس مقصد کو اپنانے کے لیے تیار نہیں جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی۔ آزادی کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اسلامی ریاست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی حکومت میں، اسمبلی میں اور عدالتوں میں آقا علیہ السلام کے دین کو نافذ کریں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں حکمران ایسے ملے، سیاسی پارٹیاں ایسی ملی اور کچھ لیڈر ایسے ملے جن کو کہا گیا حدود اللہ کا نفاذ کرو تو جواب ملا یہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ جو اصل مقصد آزادی تھا اس کو تو ترک کیا ہی کیا، اور ساتھ حدود اللہ کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ حضرات، جو قومیں اپنے مقصد کو پہچانتی ہیں وہ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنے افکار و نظریات پہ پہرا دیتی ہیں، وہ اپنے طور اطوار پہ دل و جان لٹاتی ہیں، اور وہ دنیا کی دل فریب رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے مقاصد کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ مگر آج کا پاکستان اپنی مردہ ضمیری کا ثبوت دیتے ہوئے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کے اعزاز سے متصف اپنی تہذیب کی بجائے یورپی تہذیب کو ترجیح دیا جا رہا ہے۔ آج کا پاکستان کنتم خیر امت اخرجت للناس کی صورت میں ملنے والا عظمتوں کا سورج، اس کو چھوڑ کر افرنگی اقدار کی ذلتوں پر قناعت کیے جا رہا ہے۔ اور آج کے پاکستان نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل پیرا ہو کر اسلام کی کرنوں سے دنیا کو منور کرنے کی بجائے تہذیب مغرب کی طریقوں سے دامن بڑھنے کو معراج عظمت سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان
پاکستان نظام تعلیم میں بھی یورپ کا محتاج ہے، نظام عدل میں بھی یورپ کا محتاج ہے، اور نظام سیاست بھی افرنگی قوانین پر مشتمل ہے۔ حضرات، آج کے پاکستان کی جڑوں کو پاکستانیوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اسلام کے قوانین کو پاؤں سے روندا ہے۔ آج سے تم نے ملک والوں کو، ملک کے باسیوں کو، اقتدار کے مالکوں کو، چوروں کو اور لٹیروں کو یہ بتلا دینا ہے کہ اس ملک کی تقدیر اسلام ہے، اسلام آئے گا یہ ملک باقی رہے گا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔